نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیا ہے کہ ظالم حاکم کے سامنے آپ کے پاس صبر کے علاوہ کوئی آپشن بولو بھائی نہیں ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ یہ باتیں کرتے ہیں کہ حکومت کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے. اب دیکھو شام میں بغاوت ہوئی تو کیا نتیجہ نکل رہا ہے اس کا؟ آپ نے فرمایا سنو اور اطاعت کرو. یہ بخاری کے الفاظ ہیں جو میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ولو سلط، ایک سیکنڈ، اگرچہ تم پر مسلط کر دیا جائے ایک حبشی غلام بادشاہ بننے کا اہل نہیں ہے، امامت کا اہل نہیں ہے، تو بادشاہ بننے کا اہل کہاں سے ہو گیا؟ لیکن مسلط ہو جائے، ظلم کی بیس پہ آ جائے، لیکن جب بن گیا تو پھر مسلمانوں کا اتحاد توڑنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے بعد پاور تھی تو بن گیا نا، غلط طریقے سے آیا، لیکن آپ نے فرمایا پھر بھی سننی پڑے گی اس کی. مفتی صاحب کی طرف آئے کراچی میں کہ ایک غلام اگر آپ پہ نافذ کر دیا جائے، غلام کا مطلب ہے کہ حبشی، اس کیس میں انہوں نے کہا حبشی غلام بھی آپ پہ، اور وہ ظالم ہو تو تم نے اس کی اتباع کرنی ہے. یہ ہے یہ درس دے رہے ہیں. آگے کیا کہتے ہیں کہ شامیوں نے دیکھا ہے نا حاکم وقت کے، حالانکہ ظالم تھا، اس کے خلاف بغاوت کی تو کیا ہوا ان کے ساتھ؟ سوچے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، کیا کر رہے ہیں؟ حدیث پہلے تو پوری سنائے کہ اگر ایک حبشی آپ پہ آ جائے، حکمران بن کے مسلط ہو جائے، اور وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ لے کے چلے، تب تم نے اس کی اتباع کرنی ہے. مفتی صاحب اتنی بڑی دو نمبری آپ نے نادانستہ طور پہ تو نہیں کی ہوگی. آپ نے وہ حدیث پوری کیوں نہیں سنا یہاں پہ کہ اگر وہ حبشی نکٹا آپ پہ غلام نافذ ہو کر دیا جائے مسلط حملے سے کر کے، اور وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی راستے پہ لے کے چلے، تب تم نے اتباع کرنی ہے. یہ کون سا اسلام سکھا رہے ہیں کہ جو مرضی آ جائے آپ نے اس کی اتباع کرنی ہے، جو مرضی کرے اس کی اتباع کرنی ہے؟ یہ اسلام سیکھا ہم نے. آپ کس سے ڈرے ہوئے ہیں مجھے بھی بتا دیں. اور شامیوں کو کہہ رہے ہیں کہ شامیوں نے جو شورشیں کی، جو کوششیں کی اس ظالم کے خلاف، دیکھو ان کا نتیجہ کیا. نتیجہ میں بتاؤں نتیجہ، فوز الکبیر. یہ نتیجہ مفتی صاحب سورہ بروج نہیں یاد آئی آپ کو؟ سارے مر گئے تھے، حاکم وقت کے خلاف گئے تھے، سب مر گئے تھے. اللہ نے کہا فوز الکبیر. اتنی بڑی کامیابی ان کو لوگوں نے چوز کی. چھوٹا سا بچہ اٹھایا ہوا تھا مفتی صاحب، عثمان نے، ایک دن کا بچہ. عیسیٰ ابن مریم ایک دن کے بولے تھے، اور وہ ایک بچہ ایک دن کا بولا ہے. 2 بچے بولے ہیں ہسٹری میں. وہ ڈر گئی تھی اپنے بچے کو دیکھ کے کہ میں اس بچے کے پیچھے بادشاہ کی بات مان لیتی ہوں کہ یہ بات جگہ. تو بچہ بول اٹھا کے چھلانگ لگاؤ، بالکل ٹھیک راستے پہ ہو تم، میرے پیچھے نہ اپنے آخر تباہ کر، میں بالکل کلیئر ہوں یہاں پہ، اللہ کا رسول بالکل کلیئر ہے. یہ چھوٹے سے بچے نے اپنی ماں کو کہا لگا اس بروج کی آگ میں چھلانگ لگا. یہ حدیث کا مطلب آپ نے لیا کہ جو بھی آ جائے اپنی تباہ کرنی اس کی. آپ نے یہ مطلب تو نہیں لیا ہوگا، اس لیے مفتی ہیں آپ. آپ نے یہ کیا سبق سکھایا لوگوں کو؟ شام کے بچے دوزخ میں چلے گئے، جانیں ضائع ہو گئی ان کی. یہ سبق سکھایا ہے. یہ کیا کر رہی ہیں سارے مل کے؟ یہ لوگ کیا گیمیں کھیل رہے ہیں؟ آپ کو میں نے پہلی سلائیڈ دکھا دی، آپ ان کی باتوں میں نہیں آ سکتے. کیوں؟ پولیٹیکل، فائنینشل اینڈ دین انٹلیکچوئل. یہ تینوں جگہ کے اوپر جن چیزوں کے تابع آ گئے ہیں، وہ تینوں کی تینوں غیر مسلموں کی. دیٹس اٹ.